اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفت الجنۃ بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدر محفل اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس پرنور محفل میں جس عنوان پر میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ میرے دل کی آہ ہے، وہ میرے دل کا کرب ہے، جسے میں الفاظ کا جامہ پہنانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ میرے لیے ایک امتحان سے کم نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے اظہار غم بھی مشکل، ضبط علم بھی مشکل، اظہار غم بھی مشکل، ضبط علم بھی مشکل، یہ کیا بلا ہے اے دل گر امتحان نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات کو، یہ زمین و آسمان کو، ساری کائنات کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے، ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے، ہمارا وجود کس لیے ہوا ہے۔ جب ہم یہ ہمارے بنانے والے سے پوچھیں گے تو ہمیں یہ جواب ملے گا کہ احببت ان اعرف، کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں جانا جاؤں، میری معرفت کو حاصل کیا جائے، میرے اعلیٰ و برتر ہونے کا ادراک کیا جائے، میرے خالق و رازق ہونے کو پہچانا جائے، میری قدرت کو جانا جائے، میری طاقت کو پہچانا جائے۔ اللہ رب العزت نے کہا کنت کنزا مخفیا احببت ان اعرف فخلقت الخلق، کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میری معرفت حاصل کی جائے، اسی لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ عزیز ساتھیوں، اللہ کی اس منشا کی اصل مراد انسان اور جنات ہیں، اور جتنی چیزیں ہمارے علاوہ اور جناتوں کے علاوہ جو ہمیں نظر آ رہی ہیں دنیا میں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، زمین و آسمان ہے، چاند و سورج ہے، درخت ہے، پتھر ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ اونچی اونچی عمارتیں ہیں، یہ باقی تمام اشیاء دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں رنگ بھرنے کے لیے پیدا کیا ہے اور اپنے بندوں کی ضرورتوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور کہا ہے کہ اے میرے بندو، یہ دنیا کی تمام مخلوقات آپ کے لیے ہیں، یہ دنیا کی تمام وسعتیں اور تمام دولتیں آپ کے لیے ہے، یہ چرند پرند آپ کے لیے ہے، بشرط ہے کہ تم میرے ہو جاؤ، بشرط ہے کہ تم میرے بن کر زندگی گزارو، بشرط ہے کہ تم میرے احکام کی پابندی کرو، بشرط ہے کہ تم میرے احکام کو پہچان کر اس پر عمل کرو۔ پھر دیکھنا جنت تمہارے قدموں میں ہوگی، حکومتیں تمہاری غلامی کریں گی، اور یہ تاج و تخت تمہاری ٹھوکروں میں ہوں گے، اور یہ حکومتیں تمہارے اشاروں پر رقص کرے گی، ناچے گی، اور یہ زمین کی وسعتیں سمٹ کر تمہارے طرف آئیں گی۔ عزیز ساتھیوں، ذرا بتاؤ کہ ہم نے کیا ہم نے عمر بن خطاب کا زمانہ نہیں پڑھا کہ کیسے ان کے قدموں تلے دنیا کی طاقتور حکومتیں جھک جایا کرتی تھی؟ کیا ہم نے علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ نہیں پڑھا؟ کیا ہم نے اصحاب کے بعد، صحابہ کے زمانے کے بعد جو دیگر زمانے آئے، خلافت عباس کا زمانہ آیا، کیا ہم نے خلافت عباس کو نہیں پڑھا؟ کیا ہم نے خلافت عثمانیہ کو نہیں پڑھا کہ کیسے ان لوگوں کے سامنے، ان لوگوں کے قدموں تلے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں زیر ہو جایا کرتی تھی، بغیر تلوار کے اٹھائے ساری حکومتیں ڈر جایا کرتی تھی؟ ہم نے پڑھا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف کے سامنے دنیا کیسے جھک جایا کرتی تھی۔ عزیز ساتھیوں، یہ بات ایک طرف ایک حقیقت ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس حقیقت کو کتابوں کی زینت بنا کر رکھ دیا ہے، اور ہم آج کا یہ جو دور ہے، اس دور میں مسلمان جتنا ایک 10 روپے کی نوٹ کو جانتا ہے اتنا بھی اپنے مالک حقیقی کو نہیں پہچانتا۔ یہ ایک تلخ بات ہے کہ ایک کتا اپنے مالک کا جتنا وفادار ہوتا ہے اتنا بھی ہم اپنے مالک کے وفادار نہیں ہیں۔
حالانکہ اللہ رب العزت نے ہم پر کیا کیا احسان نہیں کیا۔ سب سے پہلے انسان بنا کر احسان کیا، اس کے بعد مسلمان بنا کر احسان کیا، پھر اس کے بعد تندرستی و صحت و توانائی دے کر احسان کیا، پھر سب سے بڑا احسان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر و رہنما بنا کر احسان کیا، آپ کی امت میں پیدا کر احسان کیا، ہاتھ پاؤں صحت دے کر احسان کیا، ہماری روشنی دے کر احسان کیا، اور ہاتھ پاؤں کو طاقت دے کر احسان کیا۔ کیا کیا احسانات اللہ رب العزت نے ہم پر کیے، لیکن ہم نے اس کا بدلہ تھوڑا بھی نہیں ادا کیا۔ عزیز ساتھیوں، سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ غور کرو اور سوچو کہ اللہ رب العزت نے ہم پر کیا کیا احسان کیا ہے اور ہم اللہ رب العزت کی کتنی وفاداری کر رہے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم ان احسانوں کو جان کر، اللہ کے احکام کو پہچان کر اس پر عمل کرتے، اس کے بجائے ہم نے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنا شروع کیا۔ قہار و جبار کے خوف سے ناآشنا ہو کر، غفار و ستار کی محبت سے لاپرواہ ہو کر غفلت کی زندگی گزارنے میں لگ گئے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی کو اصلی جان کر، دنیا کی چند روزہ زندگی کو اہمیت دے کر باقی رہنے والی زندگی سے غافل ہو گئے۔ عزیز ساتھیوں، غور کرنے کی بات ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، یہ کچھ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اتنی غفلت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، حالانکہ موت ہم سے لمحہ لمحہ قریب ہوتی جا رہی ہے، زندگی لمحہ لمحہ ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ کس کی موت کب آئے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہماری غفلت کم نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کرو۔ جس وقت فرشتہ موت کا جب آئے گا، اس وقت کی حسرت، اس وقت کا افسوس اور اس وقت کی تکلیف اس وقت کی حسرت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جو شخص موت کو یاد کرتا ہے، جو شخص ہمیشہ موت کو یاد کرتا ہے، وہ کبھی گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا۔ جو شخص موت کو یاد کرتا ہے، وہ اللہ کا خوف اس کے دل میں باقی رہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کے دل میں باقی رہتی ہیں۔ جو شخص موت کو یاد کرتا ہے، وہ کبھی گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا۔ عزیز ساتھیوں، ہماری سب سے بڑا سبب پریشانیوں کا یہی ہے کہ ہم نے اللہ کو بھلا کر غفلت کی زندگی گزارنے میں لگ گئے۔ ہماری سب سے بڑی پریشانیوں کا سبب یہی ہے کہ ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جب تک ہم اللہ کے احکامات پر چلتے تھے، جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتے تھے، تو دنیا ہمارے قدموں میں ہوا کرتی تھی، زمین و آسمان کی وسعتیں ہمارے قدموں میں ہوا کرتی تھی، پرندے اور درندے، چیر پھاڑ کھانے والے جانور ہمارے اشاروں پر ہمارے احکامات کی پابندی کرتے تھے، ہوائیں ہمارے حکموں کی تعمیل کیا کرتے تھے۔ لیکن جب ہم نے اللہ کے احکامات کو بھلا کر غفلت کی زندگی اختیار کر لی، تو یہ دنیا اور اشیاء دنیا ہم کو ٹھکرا گئی، ہم دنیا کی نظروں میں حقیر بن گئے۔ جن پر ہم حکومت کیا کرتے تھے، وہ غلام ہمیں غلام بنانے لگے، اور دنیا نے ہمیں اٹھا کر پھینک دیا۔ الغرض ہم اس شعر کا مصداق بن گئے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا